الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر 15ویں روزے کی سحری ٹرانسمیشن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، 1445 ہجری ہے اور 15 رمضان المبارک ہے، سحری ٹرانسمیشن ہے اور اس میں پروگرام صدائے قرآن ہمارا ہوتا ہے، جس میں آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت جو ہے یہ عبادت ہے۔ ہم جو اس وقت سحری کھائیں گے، یہ سحری کھانا بھی عبادت ہے، اور پھر فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک ہم کچھ نہیں کھائیں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، جو افطار کے وقت ہم روزہ افطار کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کریں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، یہ عبادت ہے کیا؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو حج ہے، یہ عبادات ہیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ عبادات نہیں ہیں بلکہ عبادت کے طریقے ہیں۔ اب ناظرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اپنے مالک کی بات کو مان لینا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص اوقات میں بات کو مانا جائے اور خاص ایام میں مانا جائے، نہیں۔ ناظرین کرام، ہم اللہ کے عبد ہیں۔ عبد کے معنی کیا ہیں؟ غلام، نوکر، سرونٹ، سلیو۔ اور قرآنک ڈکشن میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ عبد ہے، بندہ، غلام، نوکر، جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ اور جو نوکر کسی مالک کا ہوا کرتا ہے، ہم اپنے گھر سے مثال لے لیں، گھر کے مالک کا جو نوکر ہوا کرتا ہے وہ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ دن کے 5 اوقات میں اپنے مالک کے سامنے جائے اور تعریف کرے اور پھر باقی اس کے بعد زندگی اپنی مرضی سے گزارے۔ دعا کرنے کے بعد، مالک کی تعریف کرنے کے بعد، اگر کچھ دیر بعد وہی مالک کہے کہ ذرا میرے کہنے پر تم فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، اور وہ غلام یہ کہے کہ نہیں، اس وقت تو میرا موڈ نہیں ہے، یا اس وقت میں تھکا ہوا ہوں، میں پھر کر دوں گا آپ کا کام۔ ناظرین کرام، کیا وہ مالک اپنے بندے سے، اپنے غلام سے، اپنے سرونٹ سے، اپنے نوکر سے یہ بات سننا گوارا کرتا ہے؟ وہ کہے گا ابھی تو میری بڑی تعریفیں کرتا تھا اور ابھی میں نے تجھے کام کہا ہے اور اب کہتا ہے کہ نہیں، میں شام کو کروں گا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے یہ بات کہنے کی؟ تو ناظرین کرام، اس سے کیا مراد نکلی کہ غلام کے، نوکر کے معنی و مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اس کا مالک جب بھی جو بھی اسے کہے اس کو پورا کرنا، یہ بندگی میں یا غلامی کے فرائض میں داخل ہے۔ وہ غلام ہی کیسا جو اپنے مالک کی بات کو ٹال دے یا اس کو نظر انداز کر دے۔ ناظرین کرام، دن کے 24 گھنٹوں میں، اور 24 گھنٹوں میں جتنے بھی منٹس آتے ہیں، جتنے بھی لمحات آتے ہیں، ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ بندگی ہے، یہی عبادت ہے، یہی غلامی ہے اور یہی سلیوری ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مالک الملک کا بندہ ہونے کا بھی دعویٰ کریں، نام عبداللہ رکھیں جس کے معنی ہے اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ، اور اس کے حکم کی روگردانی کریں، اور پھر اپنے آپ کو بالاجتماع ہم عباد اللہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بات نہ مانیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ عبادت ہے۔ نہیں نہیں، یہ نماز روزہ عبادت نہیں، عبادت کا طریقہ ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ اس کی بات کو مان لینا اور جیسے اس نے کہہ دیا ویسے مان لینا۔
مثال کے طور پر رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس کے روزے رکھنا مالک نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اس مہینے میں، اگر تو روزہ رکھ لیا ہم نے عبادت اختیار کر لی، اور اسی مالک نے کہا ہے، اللہ مالک الملک نے کہا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اب میں اگر عید کے دن روزہ نہیں رکھتا تو یہ عبادت ہے، اور اگر عید کے دن بھی روزہ رکھتا ہوں کہ جہاں میں نے 29 روزے رکھے ہیں، جہاں میں نے 30 روزے رکھے ہیں، نہیں، عید والے دن لوگ خوشیاں منائیں، میں تو اپنے مالک کا روزہ رکھوں گا عید کے دن بھی، ناظرین کرام یہ عبادت نہیں ہوگی، بغاوت ہوگی، کیونکہ مالک نے کہا تھا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، لہٰذا عید کے دن اس کی بات مانتے ہوئے روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہے؟ اس کی بات کو مان لینا عبادت ہے۔ رزق حلال عین عبادت نہیں ہے ناظرین کرام، جس سے ہم ابھی سحری کر رہے ہیں، ہماری پلیٹ میں رزق ہے اور حلال ہے، یہ تو عبادت نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ عبادت ہے؟ وہ تو غلطی ہوئی تھی ریاست پاکستان سے کہ کرنسی نوٹ کے اوپر لکھ دیا کہ رزق حلال عین عبادت ہے، اور 26 سال بعد اس غلطی کو درست کیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو کہ یہ لکھ کیا دیا۔ پلیٹ میں پڑا ہوا رزق تو عبادت نہیں ہوا کرتا۔ عبادت تو ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک سرگرمی ہے، ورب ہے، اور عبادت میں تو کسی عمل کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام کو اختیار کرتے ہیں، رکوع کو اختیار کرتے ہیں، سجود کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح روزے میں ہم یہ بھوکے رہنے کے عمل کو اختیار کرتے ہیں، سحری کھانے کے عمل کو اختیار کرتے ہیں، افطار کے عمل کو اختیار کرتے ہیں، حج میں ہم طواف کے عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ پلیٹ میں پڑی ہوئی عبادت تو نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام عبادت کیا ہے کہ رزق حلال کا کمانا عبادت ہو سکتا ہے، رزق حلال اٹ سیلف عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز اٹ سیلف عبادت نہیں، عبادت کا طریقہ ہے، غلامی کا طریقہ ہے کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، میرے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے ہاتھ باندھ کر غلامانہ انداز میں، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجود کرنا ہے۔ یہ طریقہ بھی اسی مالک نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دیا، لہٰذا اس طریقے کو اختیار کرنا عبادت ہے، اور جہاں سے اللہ نے منع کر دیا وہاں سے رک جانا عبادت ہے۔ ناظرین کرام یہ مہینہ عبادتوں کا، اللہ کی بات ماننے کا موسم بہار ہے، جس میں شدت کے ساتھ کونپلیں پھوٹتی ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی، اور وہ درخت بن جاتی ہیں اور ایسا سایہ بن جاتی ہیں جس کا سایہ زندگی میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں محسوس ہوگا۔ ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے پروگرام صدائے قرآن کی جانب۔ آج جیسے میں نے عرض کیا ہمارا سبق ہے پوری ترتیب اور تسلسل سے، جس صدا کو ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، آج وہ صدا پہنچی ہے، قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے ہم اپنے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو اپنا الہ بناتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوب جانے والوں کو تو میں نہیں مان سکتا۔ پھر جب چمکتا ہوا چاند نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت سے سرفراز نہ کیا ہوتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو چکا ہوتا۔ پھر جب چمکتا ہوا سورج دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے، اے میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اسی ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس پر قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے قوم کے لوگوں سے کہا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اسی نے تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اور سنو، میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا،
ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے میں کیوں ڈروں؟ حیرت ہے تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ذرا سوچو ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن اور سکون کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس سبق میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء تھے، انہوں نے جب دعوت حق کا آغاز کیا، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، اللہ کی توحید کی صدا کو بلند کیا، تو اپنے گھر سے کیا۔ کلام اللہ شہادت دے رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے والد سے کہا، جس کا نام کلام اللہ نے آزر بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ کی دوسری شہادتیں بھی اس ضمن میں موجود ہیں کہ ان کے والد کا نام طارق تھا اور آزر ان کی کنیت تھی، جو کلام اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، آزر ہی ان کے والد تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان کا نام طارق تھا اور آزر ان کی کنیت تھی۔ اور تیسری تاریخ کی ایک اور بھی شہادت ہے ناظرین کرام کہ آزر ان کے چچا تھے۔ اب عربی محاورے کے مطابق بے شک ان کے چچا ہوں یا والد ہوں، یہ ایک تاریخی حوالہ ہے، تو عربی محاورے کے مطابق چچا کو بھی کلام اللہ نے والد کے طور پر ہی بیان کیا ہے اور وہی مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ چچا بھی وہ بھی والد کے برابر ہی ہوا کرتے ہیں عزت و احترام میں۔ آپ نے آغاز کیا دعوت کا کہ اے میرے والد، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کئی اور معبود بنا رکھے ہیں اور ان کی پرستش آپ کرتے ہیں، تو یہ کھلی گمراہی ہے، میں اس کو ستائش کی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ شرک ہے۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ جب دعوت ایمان کا، دعوت حق کا آغاز کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناظرین کرام اللہ رب العزت نے وحی نازل کرنے کے بعد پہلا حکم یہی دیا تھا دعوت کے زمرے میں کہ اے ہمارے حبیب کریم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے اقارب کو اکٹھا کیجئے گا، اپنے عزیزوں کو اکٹھا کیجئے گا، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیجئے گا اور ان کو میری توحید کا پیغام دیجئے گا، ان سے کہیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اے ہمارے حبیب کریم، یہ توحید کا سبق اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ ناظرین کرام، یہی صدا آج کے سبق سے ہمارے لیے ہے کہ جب ہم نے بھی دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، گھر پر نظر نہیں ڈالتے، تو لیکن یہاں سے ایک اور نازک سا سوال پیدا ہوتا ہے جو آج اپنے مہمانوں سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اگر گھر میں چھوٹے ہوں، اولاد ہو، اس کو تو نیکی کی ترغیب دینا یا ان کی اصلاح کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر بڑے ہی گمراہ ہوں تو پھر چھوٹوں کے لیے ان بڑوں کے ساتھ مکالمہ ذرا مشکل ہوا کرتا ہے۔ وہاں ادب آڑے آتا ہے، وہاں احترام آڑے آتا ہے کہ کس طرح سے بات کی جائے، لیکن اصول پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر بڑے بھی گمراہ ہیں، وہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک پر آمادہ ہیں، تو ان کو بھی کہنا لازمی ہے، نشاندہی کرنا لازمی ہے، بے شک آپ ان کی اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک تو ناظرین کرام یہ سبق ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مکالمہ ہے آج کے سبق میں۔ ناظرین کرام، وہ مکالمہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات ہوئی تو تارے کو دیکھا، آسمان پر چمک رہا تھا، کہا یہ میرا خدا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ تارا ڈوب گیا، کہا کہ نہیں، جو ڈوب جاتا ہے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ ایک دلیل قائم کی اللہ کی توحید کی، اللہ کے وجود کی۔ پھر چاند کو دیکھا چمکتا ہوا آسمان پر، وہ بھی جب اس کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، یہ بھی ڈوب گیا ہے اور ڈوبنے والے رب نہیں ہوا کرتے۔ پھر ناظرین کرام سورج کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن کے وقت میں،
आबोताब के साथ, कहा ये मेरा रब है, ये तो बहुत बड़ा रब है कि पूरे आलम को मुनव्वर कर देता है। फिर जब सूरज भी डूब गया, गुरूब हो गया, तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं गुमराह ना होता तो शायद आज मैं मान लेता, सूरज भी डूब गया है, लिहाजा ये भी मेरा रब नहीं है। नाज़रीन किराम, यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जो कह रहे थे ये मेरा रब है, फिर डिनाई कर रहे थे, रद्द कर रहे थे, नहीं नहीं ये रब नहीं हो सकता, ये ख़ुद से हम कलामी कर रहे थे या कौम के साथ ये मुकालमा कर रहे थे, ये आज हम इसको खोलेंगे, इस बंद कबाड़ को भी खोलेंगे। फिर नाज़रीन किराम, एक और इससे भी ज़्यादा नाजुक सवाल है आज के सबक में कि देखें, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तारे को देखा, कहा ये रब है, फिर कहा रब नहीं हो सकता, चाँद को देखा, कहा ये रब है, फिर जब वो डूब गया कहा नहीं नहीं ये भी रब नहीं है, सूरज को देखा ये रब है, मुँह से अल्फाज तो निकले। बेशक ज़िंदगी के माइनर तरीन हिस्से में, बेशक चंद सेकंड के लिए आपने कहा ये मेरा रब है। नाज़रीन किराम, ये जुमला तो शिरकिया है। अब सवाल ये है कि आप नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आपकी ज़ुबान से फिर ये जुमला निकला तो क्यों कर निकल रहा, क्यों कर निकला कि ये मेरा रब है? नबी की तो सोच बहुत साफ और शफाफ हुआ करती है, इसमें कोई हिकमत होगी। आगे चलकर हम इसको देखते हैं क्या हिकमत थी। ज़ाहिर है नबी की ज़ुबान से निकली हुई बात एक हुज्जत हुआ करती है और वो हिकमतों से भरपूर होती है, लिहाजा आज हम उस हिकमत को भी जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, ये मुकदमा था आज के प्रोग्राम सदाए कुरान का, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो हमारे मेहमान हैं, मेरी दाईं जानब नाज़रीन किराम तशरीफ़ रखते हैं, प्रोग्राम सदाए कुरान का मुस्तकिल हिस्सा हैं जनाब मौलाना मोहम्मद तैयब उस्मान अल हुसैनी। आप ख़तीब हैं, अदीब हैं, आलिम दीन हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम सदाए कुरान की आज़ीनत हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ुल हाल, या रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर एडवोकेट, LLB शरिया हैं, ख़तीब भी हैं, आलिम दीन भी हैं और शरिया लॉ भी आपने पढ़ा है, एडवोकेट भी हैं। प्रोग्राम सदाए कुरान की मुस्तकिल जीनत हुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? और नाज़रीन किराम, एक और बात अर्ज़ करूँ, हमारे तीसरे भी एक मेहमान हैं प्रोग्राम में जो कि आखिर में तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन किराम, उनके तारुफ़ में मैं अभी तो इतना उनकी गैर मौजूदगी में इतना अर्ज़ करूँगा कि हमारे वतन अज़ीज़ की जो पुलिस है वो हमारी जान की भी हिफाजत करती है, हमारे माल की भी हिफाजत करती है। हम सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ये हमारे वतन अज़ीज़ की पुलिस को अल्लाह ने एक अनोखा इम्तियाज़ भी अता किया है कि इसी पुलिस में जनाब डॉक्टर गुलाम रसूल जाहिद भी हैं जो कि कुरान में PhD हैं और एडिशनल IG हैं। और फिर नाज़रीन किराम, इसी वतन अज़ीज़ की पुलिस में जनाब महबूब असलम लिल्लाह भी हैं जो कि DIG पुलिस हैं, ट्रेनिंग कॉलेज चूंग लाहौर के DIG हैं, और डॉक्टर गुलाम रसूल जाहिद एडिशनल IG हैं, उनकी कुरान में PhD है। और जो जनाब महबूब असलम लिल्लाह हैं, नाज़रीन किराम देखें अल्लाह ने इस पुलिस को किन किन एजाज़ात से नवाजा है, कौन सी सादतों से नवाजा है कि जनाब महबूब असलम लिल्लाह जो हैं ये 200 यतीम बच्चों की कफ़ालत करते हैं। आज हम एक यतीम बच्चे की कफ़ालत नहीं कर सकते। नबी करीम की हदीस है कि जो यतीम की कफ़ालत करता है वह रोज़े महशर मेरे साथ ऐसे होगा, और जो 200 यतीम बच्चों की कफ़ालत करता है उसकी कुर्बत नबी करीम से कितनी होगी। और इसी पुलिस में नाज़रीन किराम जनाब मोहम्मद नासिर मदनी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम की मोहब्बत से सरशार किया है, जिनके दिल को शादाब किया है नबी करीम की मोहब्बत से, और वो आज तशरीफ़ लाएंगे और अपनी ज़ुबान से बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी पेश करेंगे। नात की सूरत में हम उनको सुनेंगे। नाज़रीन किराम, वो भी तशरीफ़ लाएंगे लेकिन प्रोग्राम के आखिर में, और आपने कहीं नहीं जाना, उनकी नात भी सुननी है। क्या कमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रचाऊ अता किया है, उनकी आवाज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू अता की है, आप देखेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना, आपसे आगाज़ करते हैं। मुकद्दमा मैंने आपके सामने रखा, यही सवाल बनता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، توحید کی صدا دیتے ہیں اور صدا دیتے ہوئے شرک کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، لیکن کہاں سے؟ اپنے گھر سے، اپنے والد سے مکالمہ کرتے ہوئے۔ ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں آج کے سبق سے یہ صدا ملی کہ اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم نے بھی اپنے اقارب سے آغاز کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے گھر سے آغاز کیا تھا۔ ہم گھر کو نظر انداز کرتے ہیں اور دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، ایک تو یہ۔ اور دوسرا جو میں نے نازک سا ایک سوال کیا تھا کہ نبی کی زبان سے یہ کیسے نکل سکتا ہے، اس میں کیا حکمت ہوگی جو ہماری سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی، آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ جب انہوں نے کہا ستارے کو دیکھ کر یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھ کر یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھ کر یہ میرا رب ہے، تو نبی کی زبان سے یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اگر نکلا ہے تو اس میں حکمت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پہلے پروگراموں میں بھی میں نے عرض کیا کہ مسائل کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ علم ہوتا ہے، تو آج چونکہ قرآن مجید میں مسائل بھی ہیں اور بہت ساری ایسی ترغیبات بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان راہ راست پر آ سکتا ہے، تو یہاں پر ان آیات مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ اصل توحید ہے۔ جی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش سے قبل جو ہے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود بن کنان، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا ستارہ جو ہے وہ طلوع ہوا اور جتنے سارے ستارے تھے وہ غروب ہو گئے اور ان کی روشنیاں مدھم پڑ گئیں۔ تو اس نے صبح خواب بتانے والوں سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ آپ کی سلطنت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا، لہذا اسی وقت یہ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ تو اتفاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ بھی یعنی امید سے تھیں، تو وہ ایک تہہ خانے میں ایک تفسیر کے مطابق اور ایک میں ایک غار کے اندر چلی گئی، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جب وہ جاتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ انگلیوں کو چوس رہتے تھے اور ان انگلیوں سے جو رس نکلتا تھا اس کی وجہ سے ان کی پرورش بہت جلد ہو رہی تھی، تو اس بات پر حیران ہوتی تھیں۔ تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایسے کوئی شرکی الفاظ نکلے ہوں، اور جب کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی نبی تمام معصوم ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت ہر حوالے سے تو یہ معجزہ عطا کیا، لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، ایک قول کے مطابق 7 سال، دوسری قول کے مطابق 10 سال اور تیسرے قول کے مطابق 17 سال کی عمر کے جب وہ پہنچے تو جب باہر آئے تو اپنے والد کو دیکھا، عزیز و اقارب کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، تو وہ یعنی شرک کرتے تھے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، اس قسم کی عبادات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے مقدمے کے اندر بھی ذکر کیا کہ مناظرہ، اور یہاں پر اگلی آیات کے اندر جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں تو فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو یہ جواب بھی انہوں نے دے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک یہاں پر عربی عبارت ہے قال ھذا ربی، تو یہاں پر حرف استفہام جو ہے یہ حذف ہے، تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، اہل علم جانتے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ ہے کہ تم جو ہے ستاروں کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہو، وہ تو غروب ہو گئے، اور غروب ہونا مطلب فنا ہو گئے، اور فنا ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے چاند اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سورج کو کہا، تو یہ ایک اپنی قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو، لہذا میں تو ان کو رب نہیں مانتا، میں تو اس کو رب مانتا ہوں، یا انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے رخ کو اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک اس میں تھوڑا سا اضافہ میں عرض کروں کہ ہمیشہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں حکمت ہے، نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ نبی جو رسول ہوتا ہے اس کی منزل، اس کی توجہ منزل پر ہوتی ہے، درمیان میں جو مقامات آتے ہیں اس پر نہیں ہوا کرتی۔ ہم اس کی یہ بھی توجیہ کر سکتے ہیں کہ جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی جو نگاہ ہے وہ منزل کی طرف ہے۔ جیسے ہم یہاں سے سفر کرتے ہیں، کراچی جائیں تو راستے میں گاڑی رکتی ہے تو دل میں آتا ہے یہ میری منزل ہے،
کہا کہ نہیں یہ منزل نہیں ہے، منزل نہیں، بالکل بہت اچھی مثال، یہ منزل نہیں ہے، منزل میری آگے ہے۔ جی جی، تو منزل توحید ہے، منزل توحید، توحید ہے۔ تو نبی ہونے کی حیثیت سے ایک انسانی جبلت ہے کہ جب تھک ہار جاتی ہے بعض اوقات کہتی ہے شاید یہ میری منزل ہے، گاڑی رک گئی ہے، پھر جب باہر دیکھا جاتا ہے کہا کہ نہیں یہ میری منزل نہیں ہے، منزل میری آگے ہے۔ میری منزل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، تو انہوں نے سمت کو سامنے رکھا ہے کہ میری سمت توحید ہے، توحید ہے۔ اور درمیان میں یہ جو چیزیں طلوع ہو رہی ہیں، آ جا رہی ہیں، یہ منزل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے منزل نام تو ہے، اور منزل آج تو وہ کے ہے درس میں جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک، آپ کی اجازت سے میں مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کیسے مزاج؟ آج آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ ناسازی ہے، لیکن صدائے قرآن میں آ کر انشاءاللہ اللہ تازگی صحت عطا فرمائے۔ ہو جانی چاہیے۔ جی بالکل کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ جی، اس میں مفسرین کرام نے جیسا کہ حضرت نے فرمایا، ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایک لکھی ہے کہ چونکہ یہ وقت مناظرے کا تھا، اور مناظرے میں ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اگلے کے ذہن میں چیز ہے اس کی نفی کرنی ہے۔ جی جی، تو چونکہ مخاطب جو تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہر طلوع ہونے والا اور ہر اپنا کوئی نہ کوئی کرشمہ دکھانے والا جو ہے اس میں کوئی طاقت ہوتی ہے، یہ اختیار ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ پرستش کرنی چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، جیسے کہ آج کل بھی ہے کہ ہر طاقتور کے سامنے جھکنے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہوتے ہیں، یا کہا بھی جاتا ہے کہ طاقتور کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اس اصول کی نفی کرنے کے لیے مناظرانہ انداز میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو وقتی طور پر چاند آ گیا یا ستارے آ گئے، سورج طلوع ہو گیا، یہ ساتھ ہی ساتھ غروب بھی ہو رہے ہیں، تو جو ایسی کوئی چیز ہے جس میں وقتی طور پر تأثیر ہے، ہمارے قریب میں جو جن کے ساتھ ہمارا بٹوارا ہوا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم الگ ہوئے، وہ سانپ کی بھی عبادت کرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ، صرف اس لیے کہ یہ نقصان دے سکتے، اس میں ایک تأثیر ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ تو جو بھی چیز فائدہ دے رہی ہے یا نقصان دے سکتی ہے، محض اس وجہ سے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت تو اس ذات کی ہوگی جس نے فائدے اور نقصان پیدا کیے ہیں اور رکھے ہیں، وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ایک تو یہ مناظرانہ انداز میں سمجھانے کے لیے تھا۔ دوسرا، جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر سوالیہ انداز تھا کہ اگلوں سے، مخاطبین سے پوچھا جا رہا ہے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ وہ دل سے کہہ رہے ہیں خبر دینے کے لیے کہ یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے، اور بعد میں کہہ دیا کہ نہیں ہے، بلکہ پوچھنے کے لیے کہ یہ ستارہ، یہ سورج اور یہ چاند میرا رب ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل قائم کی نا، وہ زوال سے کی ہے، عروج سے نہیں کی۔ بالکل زوال سے دلیل قائم کی ہے کہ جس کو زوال ہو وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، مولانا آپ کی اجازت سے بھی۔ ناظرین کرام، سحر کی گھڑیاں ہیں، 15واں روزہ ہے اور لمحات ہیں، انہی قبولیت کے لمحات میں پروگرام صدائے قرآن ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، 15ویں روزے کی سحری ٹرانسمیشن ہے، اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور اس میں ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مولانا، آج کے سبق میں جو دوسرا پیغام ہے وہ میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء بھی اسی تاریخ کے شاہد ہیں کہ جب بھی انہوں نے دعوت حق کا آغاز کیا، اپنے گھر سے کیا۔ ہم اپنے گھروں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ ویسے تو یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ ماں باپ کے اثرات اولاد پہ بھی آ جائیں، لیکن آج کے دور میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ گھر میں بات کرتے ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم باہر کرتے ہیں ان کو سناتے ہیں، گھر میں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ تو اس صورت میں ہم کس طرح کی حکمت عملی اختیار کریں کہ اللہ کا وہ پیغام جو ہم گھر کے باہر سناتے ہیں، سب سے پہلے گھر والے سننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا مقدمے کے اندر. جی جی تو بات تو یہی ہے کہ جو پیغام یعنی اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے آگے امت کو آگے اس پیغام کو پہنچایا، تو اس پیغام کو جیسے باہر بیان کرنا ہے ویسے گھر میں کرنا ہے، اور گھر میں پہلے. اور اگر بالفرض المحال ایسی صورتحال ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں فضائل ذکر کیے ہیں تو وہاں پر عذاب کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے. تو جو آیت پڑھی وہ انذر عشیرتک الاقربین، اس میں بھی یعنی کہا کہ اپنے گھر والوں کو یا قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ڈر اور خوف سے یعنی ان کو ڈراؤ اور بتاؤ. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے گھر والوں کو یعنی خود کو اور اپنے خود گھر کو اور والوں گھر والوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ کہ یعنی جس کا اور جہنم سے ڈراؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو جب ڈر سنایا جائے گا، کسی چیز کا خوف پیدا ہوگا، تو پھر ظاہری بات ہے جو بات کہی جائے گی اس کی اہمیت سامنے آئے گی. جب اہمیت سامنے آئے گی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے کہ کلام اللہ کی یہ بھی شہادت ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود جس پر عمل نہیں کرتے. بے شک. تو عملی پیکر ہونا سب سے پہلی بنیاد ہے دعوت کی بھی تبلیغ کی بھی. یہ نہیں کہ آپ اس فکر کو اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں اور خود اس کے عامل نہ ہوں تو واقعتاً اس کی اثر پذیری نہیں ہوا کرتی. مفتی صاحب قو انفسکم واہلیکم نارا، مفتی صاحب نے بھی حوالہ دیا اس کا. تو ہم کیسے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ وہ آسان سے نسخے بتائیں. بس جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرما دیا، اسی حکم پر تعمیل کی روشنی میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. یعنی کہ جو قرآن تھا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. تو ہمارے لیے بھی اس میں نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں ہمارے لیے زندگی کا ایک نمونہ ہے. تو دعوت دینے کے لیے بھی یہی ہے کہ یعنی سب سے پہلے خود عمل اور اس کے بعد دوسروں کو دعوت. جو داعی ہے اگر اس کا اپنے قول پر عمل نہیں ہے تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا عام طور پر. اور ویسے بھی یہ بات تقریباً طے ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ انسان کو باہر والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ اہلیہ جانتی ہے، اولاد جانتی ہے. تو وہ اگر بندہ صحیح بات ان کو کہے گا بھی تو وہ فوراً ریئیکشن میں کہہ دیں گے کہ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا. تو جب آدمی خود حلال نہیں کھا رہا ہوگا، خود حلال نہیں کما رہا ہوگا، خود سچ نہیں بول رہا ہوگا، تو اس کے لیے دعوت دینی مشکل ہے گھر والوں کو، اپنے قریبیوں کو. لیکن اگر ایک آدمی کا اپنا عمل 100% اس بات پر ہے جس کی وہ دعوت دے رہا ہے، دعوت حق دے رہا ہے، تو یقیناً اس بات میں اثر بھی ہوگا، گھر والے بھی اس کو تسلیم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ انداز جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ فقولا لہو قولا لینا، نرم انداز سے بات کیجیے. یعنی حق بھی بیان کرنا ہے. ایک جگہ میں یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یعنی حق بات کو 100% پہنچانا بھی ہے. اگر تھوڑی سی بھی اس میں کمی بیشی کی، کسی کی روح رعایت رکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مگر حق کو پہنچانے کا انداز کیا ہوگا؟ وہ نرمی والا ہوگا، وہ ناصحانہ ہوگا، وہ درد مندانہ ہوگا، اور اس میں جو ہے دوسرے کی خیرخواہی ہوگی. تو یہی جو ہے وہ چیز اپنے گھر میں بھی جب ہوگی تو انشاءاللہ ضرور وہ مؤثر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ مولانا آپ بھی اتفاق کریں گے، سب آپ بھی، کہ ہمارے دور کی جو مائیں ہوا کرتی تھی نا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کروڑ مرتبہ ان کی قبور پہ اللہ تعالیٰ نور کی بارش کرے اور ان کی مغفرت کرے. وہ ہماری مائیں ہمیں لوری بھی دیتی تھی نا، تو ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا تھا سلانے کے لیے، اور تربیت ہوتی تھی. رات کو سونے سے پہلے مائیں کہانی سنایا کرتی تھی. بے شک. اچھا، اس کہانی میں بھی کوئی نہ کوئی سبق اور تربیت ہوا کرتی تھی. پھر وہ مائیں
اپنے سامنے بٹھا کے ہمیں کھانا کھلایا کرتی تھی، اور اس میں بھی تربیت ہوتی تھی۔ بے شک۔ وہ کہتی تھی بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، منہ نہیں پھولنا چاہیے، سامنے سے کھانا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا نا، دور بدل گیا ہے، واٹس ایپ کا دور آ گیا ہے، میسیج کا دور آ گیا ہے۔ اب بیٹے کو پانی کا گلاس چاہیے، بیٹے کو کھانا چاہیے، وہ ایس ایم ایس کرتا ہے ماما مجھے کھانا چاہیے، تو ماما کا ایس ایم ایس پہ جواب آتا ہے آرڈر کر لو۔ صحیح۔ اب پھر وہ جب آرڈر ہوگا، اور آرڈر بھی رات کو ہوگا، اور آرڈر والے کو بھی یہ تاکید ہوتی تم نے بیل نہیں دینی، بس مجھے فون کر دینا، میں نیچے آ جاؤں گا لے لوں گا۔ تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت تو قربت سے ہوگی، جب ہم قریب کریں گے پیار سے۔ یہ میں نے عرض کرنا ہے کہ گھر میں اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کی یا اہل و عیال کی، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو حکمت کے ساتھ ان کو اپنے قریب کریں، اور قریب کر کے ان سے وہ بات کریں جس کی آپ توقع رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو خود عملی نمونہ بننا پڑے گا۔ اگر ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بار بار بیٹا سر پہ دوپٹہ لو، بیٹا سر پہ دوپٹہ لو، اور ماں کے سر پہ دوپٹہ نہ ہوا تو بیٹی دھڑک سے ایک دن کہہ دے گی کیا یہ اسلام میرے لیے اترا ہے؟ تو پہلے ماں کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ وقفہ ہے، آپ کی اجازت سے ایک مرتبہ پھر ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، گھریلو مسائل ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہانی میری رودا دے جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو، ہمارے مکان کو گھر بنا دے، اور گھروں کو عزت و آبرو کا گہوارہ بنا دے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر سحر کی ان خوبصورت گھڑیوں میں صدائے قرآن ہمارا پروگرام ہے، اور چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر دربار رسالت میں، اور قبولیت کے ان لمحات میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 1445 ہجری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہماری سحر کی ٹرانسمیشن ہے، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق ہے پوری ترتیب اور تسلسل سے جو سبق ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، آج پہنچا ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مولانا، بالکل آخری لمحات ہیں، سحر بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بات کی، باپ رتبہ ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، اور ان کے سامنے جھک کے بات کرنی ہے، لیکن بات جب شرک کی ہوئی تو بے دھڑک کہہ دیا کہ اے میرے باپ، میں آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ اصول تو نکلا کہ گھر سے بات ہونی چاہیے، اصلاح کی، دعوت کی، ایمان کی، توحید کی، لیکن جب بڑے ہوں تو پھر کون سے اصول و آداب ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے بڑوں سے بات کر سکتے ہیں؟ ماں تو اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر بھی کہہ لے گی، باپ تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر بھی کہہ لے گا تم نماز کے تارک ہو رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ لیکن اگر باپ نماز نہ پڑھ رہا ہو، ماں نماز نہ پڑھ رہی ہو، تو اتنے بے دھڑک اور نڈر ہو کر تو اولاد نہیں کہہ سکتی، تو پھر کس طرح کہا جائے؟ دیکھیں جی، قرآن مجید حکمت سے اور اسی طریقے سے نصائح سے اور بہت سارے ایسے فوائد جو کہ انسان کے لیے اور انسانی طبیعت کے لیے موافق ہیں، ایک ایک بات کو ذکر کرتا ہے۔ تو ایک آیت پڑھ کر جو ہے میں اپنے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ قرآن مجید میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ، اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بڑوں کو جو ہے یعنی وہ پیغام جو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بڑوں سے بہت بڑا ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ کا پیغام ہے تو جو بڑے ہیں وہ ہمارے حوالے سے بڑے ہیں، اللہ کے پیغام کے حوالے سے تو بڑے ہیں، تو اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نازل کیا وہ بڑوں تک حکمت و دانائی کے ساتھ اور اخلاق کے دائرے میں اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ بس ایک منٹ، یعنی خود قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ کہا ہے کہ والدین سب سے زیادہ عام طور پر جن بزرگوں سے واسطہ پڑے گا والدین ہے گھر میں، تو تاکیدی حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ
حسن سلوک کرنا ہے، ادب سے بات. ادب سے بات کرنی ہے، احترام کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ تم شرک کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس بات کو نہیں، فلا تطعہما، وہ بات نہیں مانتے. انکار کر. بہت شکریہ مجھ صاحب آپ کی آمد کا، خوبصورت گفتگو کا. مولانا آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، جناب مولانا عثمان الحسینی اور مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ، یہ تو علماء ہیں اور ماشاءاللہ عالمانہ باتیں انہوں نے کی ہیں اور جو کہ ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہیں. لیکن سادہ زبان میں اور آپ بات کر لیتے ہیں کہ بڑوں سے اگر بات کرنی ہو تو کیسے کی جائے، کون سا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر معاملے میں ہمیں ایک نمونہ پیش کرتا ہے. آپ کے سامنے ایک صحابی نے وضو کیا تو ان کا ٹخنا سوکھا رہ گیا. نبی کریم کھڑے دیکھ رہے تھے اور آپ نے دیکھ لیا. یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی ہو تمہیں آج تک وضو ہی نہیں کرنا آیا، ایسے نہیں کہا. آپ نے کیسے کہا؟ اور یہی یہاں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ گھر میں اپنے بڑوں سے ہم بات کرنی پڑے تو کیسے کر سکتے ہیں. نبی کریم نے ان صحابی کو مخاطب کر کے کہا، جب انہوں نے وضو مکمل کر لیا تو کہا دیکھو میں نے بھی تمہارے ساتھ وضو کیا ہے، میرا ٹخنا سوکھا تو نہیں رہ گیا. صحابی سمجھ گئے کہ یا رسول اللہ نہیں، آپ کا سوکھا نہیں رہ سکتا، میرا رہ گیا ہوگا. اپنے ٹخنے کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ سوکھا ہوا تھا. ایسے بھی کہا جا سکتا تھا تمہارا ٹخنا سوکھا رہ گیا ہے، تمہیں تو وضو ہی نہیں کرنا آتا. نہیں، اپنے آپ کو مثال بنایا، دیکھو میرا تو نہیں سوکھا رہ گیا. ناظرین کرام، یہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا. یہاں سے ہم طریقہ اخذ کر سکتے ہیں، ادب اخذ کر سکتے ہیں، احترام اخذ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، سحر کی گھڑیاں بھی اپنے اختتام کو پہنچی. ہماری پبلک نیوز ٹی وی چینل کی سحر ٹرانسمیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اپنے اجازت دینی ہے، لیکن پروگرام کے اختتام سے پہلے تشریف لائیں گے جن کا میں غائبانہ تعارف کروا چکا ہوں. ہماری وطن عزیز کی پولیس کے ماتھے کے جھومر ہیں ماشاءاللہ، جن کو اللہ رب العزت نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کیا ہے. جناب محمد ناصر مدنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں گے. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، ہاں تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے میں ماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے میں ماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ
کہ مجھ کو طوفان کی لہروں کا کیا ڈر، یہ تو گزر جائیں گی رخ بدل کے، یہ تو گزر جائیں گی رخ بدل کے، ناخدا ہے میرے جب محمد، ہاں ناخدا ہے میرے جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور ہر خطا پر ہر خطا پر میری چشم پوشی، اور ہر دعا پر عطاؤں کی بارش، ہر دعا پر عطاؤں کی بارش، کس قدر مجھ گناہگار پر، کس قدر مجھ گناہگار پر مہربان ہے تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد،